یا اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تھوڑا تھوڑا اگر آگے آ جائیں گے تو ویسے آج کے دور میں قریب بلانا مناسب نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ مجلس حسین یہاں کوئی نقصان نہیں ہوگا، اس لیے کہ جب ہم بازاروں میں جاتے ہیں تو کوئی خیال نہیں ہوتا، ایک دوسرے ہوٹلوں میں بیٹھتے ہیں تو کوئی خیال نہیں، ایک دوسرے کے پاس سے نکلتے ہیں، بسوں میں بیٹھتے ہیں، پلین میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے سے بھیڑ کے بیٹھتے ہیں، تو یہاں مجلسوں میں بیٹھتے ہیں تو شاید ایک دوسرے سے شفا مل جائے، اور فرما رہے ہیں آپ، یہ تو فرش ازئی ہے۔ تو بہرحال اگر اہل بیت کی محبت ہے تو سارے اعمال قابل قبول ہوں گے، ایسا نہیں ہے اہل بیت کی محبت کو اگر چھوڑ دیا تو ہم لاکھ کچھ کرتے رہیں، قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے نبی نے، بھائی میرے پاس حدیثیں موجود ہیں، میں کیا کروں؟ لکھنے والے شیخ صدوق جیسا شیعت کا پلار، میں عام حوالے بھی نہیں دے رہا ہوں، وہ لکھنے والے ہیں، میں کیا کروں؟ بھائی یہ کتابیں بھری پڑی ہیں اہل بیت کے فضائل سے، وہ خود نبی آواز دے رہے ہیں، شیخ صدوق لکھ رہے ہیں، نبی آواز دے رہے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے اعمال قبول ہو، الا ومن احب علیا قبل صلاتہ و صیامہ و قیامہ، جس نے علی سے محبت کی اس کی نماز بھی قبول، روزہ بھی قبول، حج بھی قبول، دعا بھی قبول۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعمال کرنا ہمارا کام ہے، قبول کروانا محبت علی کا کام ہے۔ غور کیجیے گا، اگر محبت ہے تو یہ اعمال قبول ہوں گے، ورنہ آپ دیکھیے دنیا میں اعمال تو بہت لوگ کر رہے ہیں مگر بارگاہ الہی تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ کہا کیوں نہیں پہنچتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ وسیلے کو نہیں مانا، جو اعمال پہنچا رہے تھے اسی کو نہیں مانا۔ اسی لیے میدان محشر میں، اب قرآن کی تفسیر سنا رہا ہوں، میدان محشر میں دو طرح کے لوگ ہوں گے، اور وہاں صرف دو ہی مذہب ہوں گے، وہاں کوئی تیسرا مذہب نہیں ہوگا، وہاں صرف دو ہی مذہب ہوں گے، ایک محب علی اور ایک دشمن علی۔ غور کیجیے گا، ایک محب علی، ایک دشمن علی، تیسرا کوئی مذہب نہیں، ایک جنتیوں کی صف، ایک دوزخیوں کی لائن۔ لیجیے اب دوزخ میں جانے والے وہ جب دیکھیں گے اپنے عذاب کو، اللہ ان کے عذاب کو دکھا دے گا، وہ جب دیکھیں گے سلگتے ہوئے شعلے، بھڑکتی ہوئی آگ، آگ کی زنجیریں، آگ کے نیزے، آگ کی تلواریں، آگ کا قید خانہ، تو یہ سارے کے سارے لوگ کہیں گے پروردگار، توجہ چاہتا ہوں، پروردگار یہ عذاب کس کے لیے ہے؟ آواز آئے گی یہ تمہارے لیے، تو یہ تفسیر سنا رہا ہوں، فوراً یہ لوگ کہیں گے کہ پروردگار یہ عذاب ہمارے لیے، کیا ہم نے نمازیں نہیں پڑھی، کیا ہم نے روزہ نہیں رکھا، کیا ہم نے حج نہیں کیا؟ کہا سب کچھ کیا۔ کہا پھر عذاب کیوں؟ کہا تم نے کیا سب کچھ، لیکن جس کی بدولت یہ سب قبول ہوتا تم نے اسی علی کو نہیں مانا۔ اللہ اکبر، تم نے اسی علی کو نہیں مانا جس کی بدولت قبول ہوتے ہیں۔ اب قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، تفسیر سنا رہا ہوں، غور کیجیے گا، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، تو یہ سارے کے سارے لوگ جیسے ہی یہ سنیں گے فوراً اپنی انگلیوں کو دانتوں تلے دبا کے کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع رسول سبیلا، اے کاش میں دنیا میں نے محمد رسول اللہ کے ساتھ علی ولی اللہ بھی کہہ دیا ہوتا۔ آج یہ سختیاں نہ جھیلنا پڑتی۔ غور کیجیے گا، کاش میں نے کہہ دیا ہوتا تو مجھے سختیاں نہ اٹھانا پڑتی۔ تو دیکھیے یہ محبت سب سے اہم ہے،
اس محبت کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں. جب تک محبت نہ ہو اہل بیت سے کچھ نہیں ہے. بھائی توحید پرستی کس کا نام ہے؟ شیطان سے یہی تو غلطی ہو گئی تھی. وہ سوچ رہا تھا توحید پرستی یہ ہے کہ صرف اللہ اللہ کیا جائے. بہت غور سے سنیے گا. توحید پرستی وہ سوچ رہا تھا صرف یہ ہے کہ اللہ اللہ کیا جائے، یہ توحید پرستی ہے. توحید پرستی اس کا نام نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کیا جائے. توحید پرستی اسے کہتے ہیں جو اللہ نے کہا ہے وہ مانا جائے. فرما رہے آپ؟ توحید پرستی یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا وہ مانا جائے. اس نے یہ دیکھا کہ سجدہ صرف اللہ کو کیا جاتا ہے، غیر اللہ کا سجدہ نہیں. اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اسی کو سجدہ اللہ ہی کروا رہا ہے. نہیں فرما رہا. اس نے آدم کو دیکھا، قول خدا کو نہیں دیکھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جسے منوائے ماننا ضروری. اللہ جو کہے وہ تسلیم کیا جائے. یہ ہے توحید پرستی. یہ ہے توحید پرستی. اب آدم جب بنے، پتلا تیار ہوا، ہاتھ بن گئے، آنکھیں بن گئیں، پیر تیار ہو گئے، ناک بن گئی، زبان بن گئی، دل بن گیا، سب کچھ تیار ہو گیا. مگر ابھی آنکھیں ہیں، بصارت نہیں ہے، کان ہے، سماعت نہیں ہے، دل ہے، دھڑکن نہیں ہے، زبان ہے، گویائی نہیں ہے، پیر ہیں، طاقت نہیں ہے، ہاتھ ہیں، حرکت نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ ابھی جسم بنا ہے، روح نہیں آئی ہے. غور کیجیے گا. ابھی جسم بنا ہے، روح نہیں آئی ہے. اللہ نے کہا جب میں روح ڈالوں تو تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. لیجئے اللہ نے روح ڈالی، سب نے سجدہ کیا. ابلیس نے انکار کیا، کہا ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم سجدہ نہیں کریں گے، ہم سجدہ نہیں کریں گے. غور کیجیے گا. اللہ نے کہا کانا من الکافرین، تو کافر ہوا نہیں ہے، تھا ہی کافر، پہلے سے کافر تھا، پرانا کافر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پرانے کافروں کا اس وقت تک پتہ ہی نہیں چلتا ہے جب تک خلیفۃ اللہ کا اعلان نہ ہو جائے. بھائی اشارے سمجھنا آپ کا کام ہے، تھوڑا بیدار رہیے گا. بھائی پرانے کافروں کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب اللہ اپنے خلیفہ کا اعلان کرے. لیجیے اعلان ہوا، پرانے کافر کا پتہ چلا، کام نکل جا بارگاہ سے، قیامت تک تجھ پر لعنت. شیطان کو نکالا، فرشتوں نے سجدہ کیا. ناری کو نکالا، نوری نے سجدہ کیا. بھگوان نہیں فرما رہا. ناری چلا گیا، نوری سجدے میں ہے. اب ایک مرتبہ آدم نے جب دیکھا، اب دیکھتا ہوں یہ جملہ کیسے سنتے ہیں اہل عرفان. غور کیجیے گا. جب فرشتے سجدے میں ہیں آدم کے سامنے تو آدم کے دل میں خیال آیا کہ پروردگار کیا تو نے مجھ سے بھی اعلیٰ کسی کو بنایا، مجھ سے بھی بلند کسی کو بنایا. میرے سامنے وہ سجدے میں ہے جو تیرے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے ہیں. فرشتے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، مجھ سے بلند کسی کو بنایا. تو علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی آدم کے دل میں یہ خیال آیا، وہ خیالوں کا خالق سمجھ گیا، وہ دلوں کا مالک سمجھ گیا. آواز آئی ہے آدم تم فخر کس بنیاد پر کر رہے ہو؟ آواز آئی پروردگار ارے میرے سامنے فرشتے سجدہ کر رہے ہیں تو فخر کی تو بات ہے. آواز آئی آدم فخر نہ کرو، یہ تمہارا سجدہ تھوڑی ہے. کہا پھر کہا جب تمہاری پیشانی میں 5 نور رکھے ہیں یہ ان کا سجدہ ہے. یہ ان کا سجدہ ہے جو 5 نور. تو آدم کہتے ہیں پروردگار یہ پنجتن کا سجدہ کہاں ان کا احترام کیا جا رہا. آپ سمجھے ابلیس کافر کیوں ہوا؟ اس نے آدم کا انکار نہیں کیا تھا، عظمت پنجتن کا انکار کر دیا تھا. تو جناب آدم کہتے ہیں پروردگار یہ نور تو نے میری پیشانی میں رکھ دیے ہیں، اب ان انوار کی زیارت میں کیسے کروں؟ زمانے میں کوئی آئینہ تو تھا نہیں. پروردگار میں کیسے ان کی زیارت کروں؟ تو نے تو پیشانی میں یہ نور رکھ دیے، یہ نور تو پیشانی میں ہے، میں کیسے دیکھوں؟ کہا آدم گھبراؤ نہیں، یہ نور تمہاری ہم انگشت شہادت میں رکھ دیں گے، یہ والی انگلی میں یہ انوار لے آئیں گے. جب زیارت کرنا ہو، دیکھتا ہوں کون جملہ سمجھے گا کون نہیں. جب زیارت کرنا ہو انگلی اٹھانا زیارت کر لینا، انگلی اٹھانا زیارت کر لینا.
آج دنیا ہم سے کہتی ہے زیارت کے لیے انگلی کیوں اٹھاتے ہو؟ ارے ہم بچوں سے بعد میں پوچھنا، باپ آدم سے پہلے پوچھو۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے آپ میرے عزیزو، مولا علی کی اہمیت، مولا علی کی ولایت کی اہمیت سمجھیں آپ۔ آج یہ کیوں زیادہ اس پہ زور دیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کی دشمنی زیادہ بڑھ چکی ہے، اور جس چیز کی دشمنی زیادہ بڑھ جائے اس پہ زور دیا جاتا ہے تاکہ ہمارے بچے اس سے آگاہ رہیں، دشمنوں کے بہکاوے میں نہ آ سکے۔ آج جمعے کا دن ہے تو جمعے کا نام جمعہ کیوں پڑا؟ سید الایام کہا گیا ہے جمعے کو، تمام دنوں کا سردار۔ کیوں ہے جمعہ؟ جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ نام کیوں پڑا جمعہ؟ تو امام معصوم سے پوچھا گیا جمعے کو جمعہ کیوں کہتے ہیں؟ کہا اس لیے کہتے ہیں کہ اسی دن اللہ نے سب کی روحوں کو ولایت علی پر جمع کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ اور فرما رہے ہیں دیکھیے، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ فضائل علی ایسے حیرت زدہ ہو کے سنتے ہیں، لگتا ہے کہ مانتے ہی نہیں، کسی غیر کے فضائل ہم بیان کر رہے ہیں۔ بھائی فضائل اہل بیت پر حیرت زدہ نہ ہوا کیجئے، تعجب میں نہ پڑا کیجئے، خوش ہوا کیجئے کہ جن کو ہم مانتے ہیں وہ عام نہیں ہیں۔ اپنی ماؤں کے حق میں دعا کیا کیجئے۔ اور فرما رہے ہیں آپ، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر ان کی محبت نہیں ہے تو کچھ کر ڈالیے، قابل قبول نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، کتاب کا نام ہے روح ہستی، نبی نے فرمایا، میں اسی لیے نام بھی بتا دے رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے پڑھ کے چلے گئے۔ ارے اپنی طرف سے وہاں پڑھا جاتا ہے جہاں فضیلتیں نہ ہوں، اور جہاں اتنی فضیلتیں ہیں کہ سمندر سیاہی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، پتے ورق بن جائیں، جنوں انس لکھنے بیٹھ جائیں، پھر بھی اکٹھا نہیں ہو سکتی۔ وہاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بتانے کی ضرورت ہے۔ غور کیجئے گا، نبی فرما رہے ہیں یا علی، اگر کوئی اتنی نمازیں پڑھے کہ رکوع کرتے کرتے اس کی کمر جھک جائے، اتنے روزے رکھے کہ اس کا پیٹ پیٹ سے مل جائے، اور صفا اور مروہ کے درمیان بے جرم و خطا قتل کر دیا جائے، اے علی اگر اس کے دل میں تمہاری محبت نہیں ہے تو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ نبی کی حدیث سنا رہا ہوں۔ نبی کی حدیث ہے میرے عزیزوں۔ ٹھیک ہے، یہ فضیلتیں کیوں بیان کی جاتی ہے؟ اس لیے بیان کی جاتی ہے تاکہ آپ جو بھی کریں وہ محبت کے ساتھ کریں، تاکہ لطف آئے اور وہ چیز قابل قبول ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری محنت رائگاں چلی جائے۔ محنت کریے تو محبت اہل بیت کے ساتھ۔ ہر چیز کے ساتھ ایک جملہ ضرور کہا جاتا ہے۔ ماؤں نے جب رخصت کیا بیٹوں کو کہ جاؤ مسجد میں نماز پڑھ لو جا کے، تو ماؤں نے ایک جملہ کہہ دیا ساتھ میں، بیٹا نماز پڑھنے جا رہے ہو خلوص کے ساتھ پڑھنا۔ روزے کی نیت کرنے لگے، کہا بیٹا روزہ رکھ تو رہے ہو خلوص کے ساتھ رکھنا۔ حج کے لیے چلے، کہا خلوص کے ساتھ کرنا۔ یہ ہر نیک عمل کے ساتھ یہ خلوص کیوں لگا ہوا ہے؟ جبکہ آج تو خلوص کا جلوس نکل چکا ہے، مگر پھر بھی ہے خلوص۔ بعض لوگوں میں بھائی ہے، اگر خلوص نہ ہوتا، اخلاص نہ ہے تو پھر یہ دنیا باقی ہی نہ رہے۔ سب کی بات نہیں ہو رہی ہے، لیکن اکثریت کے پاس تو خلوص بچا ہی نہیں ہے۔ وہ تو صرف اس لیے آ گئے کہ اللہ نے کہا ہے تو چلو چلتے ہیں۔ غور کیجئے گا، بہرحال ان باتوں میں نہیں جانا ہے۔ خلوص کے ساتھ نماز پڑھنا، خلوص کے ساتھ روزہ رکھنا، خلوص کے ساتھ حج کرنا، خلوص کے ساتھ۔ یہ ہر اب آہستہ سے جملہ کہوں گا اور دیکھتا ہوں آپ کتنے خلوص سے سنتے ہیں۔ ہر شے کے ساتھ خلوص، خلوص کے ساتھ کرنا، خلوص کے ساتھ کرنا، خلوص کے ساتھ کرنا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا یہ خلوص کیا ہے، تو آواز دیا الاخلاص حبنا اہل البیت،
خلوص ہم اہل بیت کی محبت کا نام ہے، خلوص ہم اہل بیت کی محبت کا نام ہے۔ اب سمجھے کیوں کہا جاتا ہے؟ یہی کہا جا رہا ہے کہ جو عمل کرنا اہل بیت کی محبت کے ساتھ کرنا۔ صلوات تو بڑے محمد و آل محمد۔ اس محبت کو سمجھے میرے عزیزوں، بہت اہم ہے محبت، اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری پہچان ہے مولا علی کی ولایت غدیر۔ آج دنیا بڑے آرام سے جو بھی مولا علی کا نام لے، فضائل بیان کرے، اس پہ ٹیگ لگا دیتی، مہر بنی تیار ہیں۔ دیکھیں یہ باتیں ہو سکتا ہے کسی کو بری لگیں، کڑوی لگیں، لیکن بات حق ہے، منبر حق بیان کرنے کی جگہ ہے۔ کہ علی علی کرتے ہیں، ان کو پیسہ ملتا ہے، کون پیسہ دیتا ہے؟ کہ فلاں پیسے دے رہے ہیں، تو ڈوب مرنا چاہیے کہ غیر قوم والا علی علی کرنے کا پیسہ دے رہا ہے اور آپ کو برا لگ رہا ہے۔ تو یہ کوئی اعتراض کی بات تھوڑی ہے، تو ڈوب مرنے کی بات ہے۔ میرے عزیزوں، پہلی بات ایسا ہے نہیں، لیکن پھر بھی یہ کیا ہے؟ سب سے اچھا نام جب شیعہ ہے تو وہ رکھیے نا، قرآنی نام ہے۔ ہم سب علی والے ہیں، شیعہ ہیں، علی کے چاہنے والے ہیں۔ رات کی مجلس میں اگر وقت ملا تو میں عرض کر دوں گا کہ شیعت کیا ہوتی ہے۔ ہم سب علی والے ہیں، یاد رکھیے گا، بغیر ولایت علی کے نہ اللہ بخشے گا نہ نبی بخشوائیں گے۔ دلیل دوں گا میں، بغیر دلیل کے بات نہیں کروں گا، اور پڑھ کے فوراً جاؤں گا بھی نہیں، یہیں رکوں گا۔ غور کیجئے گا، جناب لوط نبی قوم پہ عذاب آیا، جناب نوح نبی قوم پہ عذاب آیا، دو نبی دونوں کی قوم پہ عذاب آئے، مگر عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پہلے لوط کو شہر سے نکالا، پھر قوم پہ عذاب بھیجا۔ پہلے نوح کو کشتی میں بٹھایا، پھر قوم پہ عذاب نازل کیا۔ تفسیر سنا رہا ہوں، یہ اللہ نے ایسے نہیں نازل کر دیا۔ نوح کو پہلے کشتی میں بٹھا دیا، پھر قوم کو عذاب معذب کیا۔ لوط کو شہر سے نکال دیا، پھر قوم پر۔ پروردگار تو قادر مطلق ہے، نبی کی موجودگی میں کیوں نہیں عذاب نازل کیا؟ کہا تجھے پتہ نہیں ہے، ہمارا نبی ہے رحمت، اور جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ پتہ نہیں آپ پہنچ رہے ہیں کہ نہیں جہاں میں لیے جا رہا ہوں۔ جہاں رحمت ہو وہاں عذاب نہیں آتا۔ نوح رحمت، پہلے رحمت کو کشتی میں بٹھایا، پھر قوم پہ عذاب۔ لوط رحمت، پہلے شہر سے نکالا، پھر قوم پہ عذاب۔ یعنی قانون الہی یہ ہے کہ پہلے رحمت کو دور کیا جائے گا، پھر عذاب والے پہ عذاب نازل کیا جائے گا۔ اللہ نے لوط کو شہر سے نکالا، پھر قوم پہ عذاب۔ نوح کو کشتی میں بٹھایا، پھر قوم پہ عذاب۔ قانون بن گیا کہ پہلے اللہ رحمت کو دور کرے گا، پھر قوم پہ عذاب نازل کرے گا۔ لیکن یہاں دیکھیے، ایک نے غدیر کا انکار کیا، نبی کی موجودگی میں پتھر آ گیا۔ پیغام نہیں فرما رہا، رحمت للعالمین کی موجودگی میں پتھر آیا۔ میں کہوں گا پروردگار، ارے تیرا قانون ہے کہ پہلے رحمت کو دور کرتا ہے، پھر عذاب بھیجتا ہے، یہ رحمت للعالمین کے سامنے یہ پتھر کیوں آ رہا ہے؟ آواز آئے گی، میں یہی تو بتا رہا ہوں کہ نبی کی موجودگی ہر ایک کو بچا سکتی ہے، مگر منکر ولایت کو نہیں بچا سکتے۔ میں تو اپنی طرف سے کچھ عرض ہی نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں پڑھ رہا ہوں۔ جو ہے کتاب حوالے آپ کو لڑنا ہے، علامہ مجلسی سے لڑیے، شیخ صدوق سے لڑیے، شیخ مفید سے لڑیے۔ کہا ان سے لڑنے گئے تو واپس کہاں آئیں گے؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد کا۔
غور کیجئے، انہوں نے لکھا وہی میں سنا رہا ہوں، میں کوئی اپنی طرف سے تھوڑی، میں تو ایک جاہل انسان ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں جو ان کے کتابوں میں پڑھ لیتا ہوں وہ آ کے آپ کو سنا دیتا ہوں، تاکہ یہ رہے کہ جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہم نے اپنے کمسن اور ہمسن بھائیوں کو بتا دیا۔ بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، ان کی تو بس دعائیں چاہیے ہمیں، ان کی دعائیں ہمارے لیے کافی ہیں۔ میں تو اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے پڑھتا ہوں، ان پر میرا حق ہے۔ روز محشر یہ دامن نہ پکڑ لیں کہ آپ کو پتہ تھا کہ علی کی عظمت کیا ہے، بتائی کیوں نہیں؟ تو اس لیے میں ان کے لیے عرض کر دیتا ہوں، اور فرما رہے ہیں کہ بہت اہم شے ہے عزاداری حسین، بہت اہم شے ہے، یہ ہماری پہچان ہے، غدیر ہماری پہچان ہے، حق زہرا ہماری پہچان ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کھلم کھلا ممبر سے نہیں بیان ہو سکتی، تو وہ آپ اپنے بچوں کو گھروں میں بتائیں۔ یہ 3 چیزوں پہ خاص طور سے زور دیں، غدیر، عزاداری، حق زہرا، یہ ہماری بنیاد ہے، بنیاد۔ اگر یہ نہیں تو شیعت کیا ہے؟ اور فرما رہے ہیں آپ شیعت کیا ہے؟ حق زہرا۔ بس میں بات کی طرف آ رہا ہوں، باقی موقع ملا تو رات میں عرض کر دیں گے۔ حق زہرا بھی ضروری ہے، سیدہ کی باتیں بھی ضروری۔ مجھے یہاں پہ خطیب الایمان یاد آتے ہیں، ان سے آ کے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا مجلس پڑھنے میں، باقی آپ سمجھدار ہیں۔ تو ممبر پہ بیٹھے اور کہنے لگے کہ دیکھیے اسی کا نام دشمنی ہے، یہ چاہتے ہیں کہ جنت ہم اکیلے جائیں، نہ حق کسی کو پہنچایا جائے اور نہ جنت لے جایا جائے۔ غور فرما رہے ہیں آپ، باقی ساری باتیں خلاصے کے ساتھ بیان کرنے کا وقت نہیں ہے، غور کیجیے گا۔ تو حق زہرا ضروری ہے، غدیر ضروری ہے، عزائے حسین ضروری ہے۔ اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھے۔ میں نے پرسوں غالباً عرض کیا تھا کہ عزاداری کی ورش عزا کی کتنی اہمیت ہے، کہ جناب حبیب جیسا شہید وہ تمنا کرتا ہے کہ فرش عزا پہ بیٹھے۔ فرش عزا کی کیا اہمیت ہے میرے عزیزو، بڑے خوش نصیب ہیں آپ جو فرش عزا پہ۔ دیکھیے قرآن میں جو بھی آیت آئی اور جو حکم لے کے آئی، اس حکم پہ جب عمل ہو گیا تو وہ آیت مکمل ہو گئی۔ اشارے کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام۔ مثلا قرآن کی آیت آئی نماز کا حکم لے کے، نماز پڑھ لی گئی، آیت مکمل۔ جب تک نماز نہیں پڑھی گئی تھی آیت ادھوری تھی، کیونکہ حکم ہے، عمل نہیں ہے۔ روزے کی آیت آئی، جب تک روزہ نہیں رکھا گیا آیت ادھوری، روزہ رکھ لیا گیا آیت پوری، عمل ہو گیا۔ حج کی آیت آئی، حج کر لیا گیا، آیت مکمل۔ زکوٰۃ کی آیت، خمس کی، جتنی بھی احکام کی آیتیں ہیں وہ جب آئیں ان پہ عمل ہو گیا تو آیت ہوئی مکمل۔ اب پتہ نہیں کون میرے ساتھ ہے کون نہیں ہے، جو ذہنی طور پہ آمادہ ہے میرے ساتھ ہے وہ انشاءاللہ سمجھ جائے گا۔ اشارے کرنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ دیکھیے تھوڑی سی محنت تو آپ کو کرنا پڑے گی میرے ساتھ، غور کیجیے گا۔ نماز کی آیت آئی، پڑھ لی گئی، آیت مکمل۔ روزے کی آیت آئی، روزہ رکھ لیا گیا، آیت مکمل۔ حج کی آیت آئی، حج کر لیا گیا، آیت مکمل۔ زکوٰۃ کی آیت آئی، زکوٰۃ دے دی گئی، آیت مکمل، ہے نا۔ جو بھی آیت آئی، خمس کی آیت آئی، خمس نکال دیا گیا، آیت مکمل۔ آیت جو ہے حکم لے کے آئی، اس پر عمل ہوا، آیت مکمل۔ جب تک عمل نہیں ہوا آیت ادھوری، عمل ہو گیا آیت پوری۔ غور کیجیے گا، عمل ہوا آیت پوری، جب تک عمل نہیں ہوا آیت ادھوری۔ اب نماز کا حکم آیا، نماز پڑھ لی، آیت مکمل۔ روزے کا حکم آیا، روزہ رکھ لیا، آیت مکمل۔ اب ایک آیت آئی مباہلے کے میدان میں،
آیت آئی جھوٹوں پر لعنت کرنے، غور نہیں فرمایا آپ نے، آیت آئی جھوٹوں پر لعنت کرنے، تو بھائی جھوٹے تو پیچھے ہٹ گئے، وہ تو کہنے لگے ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو اشارہ کرے تو پہاڑ جگہ چھوڑ دے، تو مباہلہ تو بغیر ہوئے اہل بیت نے فتح پائی، مباہلہ تو ہوا نہیں، جھوٹے تو پیچھے ہٹ گئے، تو لعنت تو ہوئی نہیں جھوٹوں پہ، کیونکہ جھوٹوں نے مباہلہ تو کیا نہیں، تو آیت تو رہ گئی ادھوری، غور نہیں فرمایا آپ نے، آیت تو رہ گئی ادھوری، اب کیا کیا جائے؟ بھائی آئی تھی جھوٹوں پر لعنت کرنے، تو کیا ہر جھوٹے پر اس آیت کو قربان کر دیا جائے؟ کہا تو پھر کائنات میں کوئی بچا ہی نہیں جو جھوٹ نہ بولتا ہو، کبھی نہ کبھی چاہے جتنا متقی پرہیزگار ہو، معصوم تھوڑی ہے، کبھی نہ کبھی ہر زبان سے جھوٹ نکل ہی جاتا ہے، تو پھر کیا یہ ہر جھوٹے کے لیے آیت ہے؟ کہا نہیں، کہا پھر کہا اس جھوٹے کے لیے آیت ہے جو جھوٹ اہل بیت کے مقابلے میں بولا جائے، اللہ اکبر، اس جھوٹے کے لیے آیت جو جھوٹ اہل جو جھوٹ اہل، سمجھنا آپ کا کام ہے، چاہے جیسے سنیے گا، میں آپ کی خوشی کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، مجھے خوشنودی سیدہ چاہیے ہے، مجھے زہرا کی خوشی چاہیے ہے، آپ خوش ہوں نہ خوش ہوں، مجھے سیدہ کی خوشی چاہیے ہے، ان کے لیے میں یہ جملہ عرض کر رہا ہوں، غور کیجئے گا، کہ اس جھوٹے کے لیے یہ آیت ہے کہ جو جھوٹ اہل بیت کے مقابلے میں بولا جائے، جو اہل بیت کے مقابلے میں بولا جائے، ارے اب سمجھے، بی بی زہرا صدق لینے تھوڑی گئی تھی، ایک جھوٹے تک آیت پہنچانے گئی تھی، تم نے ہمارے مقابلے میں جھوٹ بولا ہے، تم نے ہمارے مقابلے میں جھوٹ بولا اہل بیت کے مقابلے میں، تو یہ آیت تمہارا ہی انتظار تو کر رہی تھی، یہ آیت تمہارے ہی لیے تو ہے، میرے عزیزو آپ سمجھیں ان باتوں کو، ان باتوں کو بستروں پہ لیٹیں اور سوچیں، دنیا بھر کے بارے میں ہم سوچتے ہیں، اہل بیت کے بارے میں سوچیں، اور کوشش کریں کوئی بھی چیز ہو اہل بیت کی فضیلت نکالنے کی، گوشے نکالنے کی، عزیزو ثواب ملے گا۔ یہ عزادار سب بیٹھے ہوئے میرے سامنے، باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے کہ روز محشر سوال ہوگا، اور جب سوال ہوگا تو انسان کے اعضائے جسم بولیں گے، وہ گواہی دیں گے کہ کیا کیا کیا، انسان چھپانا بھی چاہے گا تو چھپا نہ پائے گا، سوال ہوگا کیا کیا، آنکھیں بتائیں گی کیا کیا دیکھا، زبان بتائے گی کیا کیا بولا، کان بتائیں گے کیا کیا سنا، ہاتھ بتائیں گے کیا کیا اٹھایا، کیا کیا رکھا، پیر بتائیں گے کہاں کہاں گئے۔ اب جملہ چاہے جیسے سنیے گا، قسم خدا کی عظیم منظر ہوگا جب ایک عزادار کو لایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا کیا، تو آنکھیں کہیں گی علم اور تابوت کی زیارت کی، کان کہیں گے ذکر اہل بیت سنا، پیر کہیں گے جلوسوں میں گیا، زبان کہے گی ذکر اہل بیت کیا، ہاتھ کہیں گے ماتم کیا، تو اللہ بھی کہے گا اچھا تم عزادار ہو تو اب تم جانو حسین جانے، یہ عزادار ہے، یہ عزادار میرے عزیزو، اس کی اہمیت کو سمجھو۔ روز محشر پتہ چلے گا کہ ان کی عظمت کیا ہے، جب ان کی حکومت ملاحظہ کریں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ ان کی فضیلت ہے۔ ارے ان کی فضیلت نہیں، آپ کی فضیلت کیا ہے، روز محشر پتہ چلے گا کہ جو عزادار ہیں ان کی عظمت کیا ہے۔ وقت ہوتا تو میں، چونکہ یہ ایک دو مجلسوں کا میٹر نہیں ہے، مجھ جیسے جاہل کے لیے 4-5 مجلسیں ہونا چاہیے تو عزادار کی عظمت بتاؤں،
کہ عزادار کا اختیار روز محشر کیا ہوگا؟ ارے کم سے کم ملتا ہے کہ 70 لوگوں کو تو ایک ایک عزادار بخشوا سکتا ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ عزادار اپنی اہمیت کو بھی سمجھیں اور فخر کریں کہ ہم علی والے ہیں، فخر سے بھی بتایا بھی کریں، کبھی چھپائیں نہیں کہ علی والے ہیں، فخر سے بتائیں علی والے، فخر سے بتائیں ہم شیعہ۔ میں نے عرض کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا جو وہاں موجود تھے، پھر یاد دہانی کیے دیتا ہوں کہ یہ شیعہ لفظ عام نہیں ہے، یہ بہت اہم ہے شیعہ لفظ، بس یہیں سے ربط مصائب ہوں گے، بہت اہم ہے شیعہ لفظ، کوئی عام نہیں ہے۔ ابراہیم جیسے کو بغیر مانگے یہ نام نہیں ملا، مانگنا پڑا پروردگار شیعہ بنا دے۔ قرآن ہے تو قرآن ہے، شیعہ بنا دے۔ ہم شیعہ ہیں، شیعہ کسے کہتے ہیں؟ تو ایک عیسائی کی ڈکشنری یہ لغت ہے، اس نے شیعہ کا معنی لکھا، بہت سارے شیعہ کے معنی ہیں، لیکن عیسائی نے کیا لکھا ہے وہ سنیے۔ دیکھیے فضیلت وہی ہوتی ہے جو دشمن بیان کرے۔ ابھی ہمارے پاس کوئی چاہنے والا آئے کہ مولانا کیا مجلس پڑھی ہے، تو کوئی وہ تعریف تھوڑی ہے، وہ تو اگر ہم بالکل بھی کچھ نہ پڑھتے صلوات پڑھوا کے اتر آتے تب بھی کہتا کیا مجلس پڑھی، کیونکہ محبت کرتا ہے۔ بات یہ ہوگی کہ کوئی حسد کرنے والا وہ آ کے کہے مولانا کیا مجلس پڑھی ہے، تو وہ تعریف کہلاتی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ، وہ تعریف کہلاتی ہے۔ تب عیسائی ہو کے شیعہ کا معنی کیا لکھ رہا ہے، غور کیجئے گا، بہت سارے معنی ہیں لیکن وہ بھی ایک لکھ رہا ہے معنی۔ کیا لکھا اس نے؟ لکھا بریکٹ میں تو اس نے یہی لکھا کہ علی والوں کو شیعہ کہتے ہیں۔ یہ تو معنی نہیں لکھا ہے، تو زمانے کو دیکھ کے لکھا کہ یہ علی علی کرتے ہیں لہٰذا شیعہ۔ معنی اس نے کیا لکھا؟ معنی لکھا ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ پتہ نہیں کون پہنچا کون نہیں پہنچا۔ ایک مرد کے ماننے والے کو شیعہ کہتے ہیں، عورت کا ماننے والا شیعہ نہیں، مرد کا ماننے والا شیعہ۔ تو اب مرد کون ہے؟ تو نبی نے فرمایا کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ اور فرمایا آپ نے یہ ہے شیعت۔ شیعہ فضائل آل محمد سنتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، فخر کرتے ہیں، ماؤں کو دعائیں دیتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے، یہ ذکر اہل بیت ہماری جان ہے۔ لوگوں نے لاکھ کوشش کی کہ ذکر اہل بیت چھپ جائے، مگر سورج کی روشنی کبھی چھپائی سے چھپتی ہے؟ لوگ سوچتے ہیں ایک مٹھی خاک اٹھائیں اور سورج کی طرف ڈالیں تاکہ روشنی چھپ جائے۔ وہ مٹھی خاک سے روشنی سورج کی تو نہ چھپے گی، اپنی روشنی جانے کا خطرہ ضرور ہے۔ اور فرما رہے ہیں آپ امام حسن دربار میں کسی نے مشورہ دے دیا یزید کے باپ کو کہ امام حسن کو معاذ اللہ بولنا نہیں آتا، کبھی ممبر پہ نہیں دیکھا، ان سے کوئی یہ ممبر پہ آئیں، اور جب آئیں گے بول نہیں پائیں گے تو بھرے دربار میں معاذ اللہ رسوا ہو جائیں گے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اس کی رسوائی کی باتیں کر رہے ہیں جس کے دروازے پر عزت بھی عزت کی بھیک مانگتی ہے۔ رسوا ہو جائیں گے، بولنا نہیں آتا۔ تو اس نے کہا تم نے پہلے بھی مشورے دیے ہیں، سارے کے سارے تمہارے مشورے غلط ہی ہوتے ہیں، صحیح دے رہے ہو؟ کہاں مشورہ صحیح ہے، کبھی ممبر پہ نہیں دیکھا ان کو، بلاؤ ان کو ممبر پہ، بول نہیں پائیں گے معاذ اللہ رسوا ہو جائیں گے، ہنسی ہو جائے گی بھرے دربار میں کہ ممبر پہ گئے اور بول نہیں پائے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، امام حسن سے کہا ممبر پہ آئیے اور کچھ واعظ و نصیحت کیجیے۔ امام حسن اٹھے، مجمع خود بخود جگہ دینے لگا، شان رسالت سے چل رہے ہیں نا، مجمع جگہ دینے لگا، آفتاب امامت آگے بڑھ رہا ہے، ممبر کے آسمان پر طلوع ہونے والا ہے۔ لیجئے ایک مرتبہ امام آئے،
منبر پر بیٹھے, چہرے کی جلالت, نور الہی چمکا, آنکھیں لوگوں کی خیرہ ہوئیں, لوگ متوجہ ہو گئے. ایسے دربار میں سناٹا جیسے پرندے بیٹھے ہوں سروں پر, سب امام کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ اب امام بولیں. امام نے اپنا تعارف شروع کیا. جو مجھے جانتا ہے وہ جان لے, جو نہیں جانتا ہے وہ پہچان لے. میں علی کا لال ہوں, میں رسول کا فرزند ہوں, میں سیدہ کا لخت جگر ہوں, میں سردار جنت میں سے ایک ہوں. میں وہ ہوں جس کا جھولا جبریل نے جھلایا, جس کی چکی چلانے خود ملائکہ آیا کرتے ہیں. فضائل امام سنا رہے تھے کہ اتنے میں اب دشمن ہے. وہ کہہ رہا ہے, تم تو کہہ رہے تھے کہ بول نہیں پاتے ہیں, اب یہ تو فضائل سنا رہے ہیں. اب تو مجھے خطرہ ہے کہ کہیں ہمارے دربار والے ان کی طرف نہ ہو جائیں, ان کی طرف نہ ہو جائیں. اب تمام بولنے والے گونگے بنے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے دہن میں زبان نہیں ہے. یہی ہوتا ہے نا, خطیب منبر سلونی کا لال بول رہا ہے نا. اللہ اکبر. جب یہ بولتے ہیں تو سب خاموش ہو جاتے ہیں, سب خاموشی سے سن رہے ہیں. اب اس نے سنا کہ یہ تو فضائل بیان کر رہے ہیں, یہ اپنے مناقب بیان کر رہے ہیں. تو جب فضائل بیان کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ لوگ ان کی طرف چلے جائیں. بس آخری جملے ہیں, ان کی طرف لوگ چلے جائیں. تو اب کیا کیا جائے؟ کہا ایسا کرو, ان سے فضائل رکواؤ. کہا کیسے فضائل رکوائے جائے؟ کہا فضائل رکوانے کا طریقہ ایک میرے پاس ہے. کہا کیا؟ کہا ان سے سوال کر لیتے ہیں اور وہ سوال میں الجھ جائیں گے اور فضائل رک جائیں گے. غور کیجئے گا. تو ایک مرتبہ وہ سوال کرتا ہے, کہتا ہے یہ بتائیے علی کے لال, یہ بتائیے کہ کھجور کیسے پکتی ہے, کیسے بڑھتی ہے, کیسے میٹھی ہوتی ہے. امام نے فضائل کو وہیں پہ روکا. آواز دی, ہوا بڑھاتی ہے, دھوپ پکاتی ہے, شبنم میٹھا کرتی ہے. غور کر رہے ہیں. امام نے اس کا جواب دیا, پھر وہیں سے فضائل شروع کر دیے. میں سردار جنت ہوں, میں سردار جنت ہوں, میں ساقی کوثر کا لال ہوں, میں زہرا کا لخت جگر ہوں. لیجئے, امام نے سوال کا جواب دے کے اور یہ پھر فضائل شروع کر کے دنیا کو ایک پیغام دیا کہ بڑے سے بڑا آ جائے, فضائل اہل بیت روکے سے نہیں رکتے. فضائل اہل بیت کبھی نہیں رک سکتے. میرے عزیزو, کوشش زمانہ کر لے مگر نہیں رک سکتے. ان کی فضیلتوں کو سلام. ان کے جتنے فضائل ہیں اتنے ہی ظالموں نے ان پر ظلم بھی کیا, اتنے ہی مظالم بھی کیے. جتنی فضیلتیں اتنا ہی ظلم بھی ہوئے. جیسے آپ فضائل کے کوئی حد معین نہیں کر سکتے, ویسے ظلم کی بھی نہیں. آج دو معصوم اس دنیا سے رخصت ہیں. اگر یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ آج کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف یاد کرتے رہیے اور روتے رہیے کہ آج فاطمہ یتیم ہو گئی. رسول کی اکلوتی بیٹی کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے, کوئی غم نہ دے. اکلوتی بیٹی فاطمہ, اکلوتی بیٹی ہے. میں نے رات کی مجلس میں عرض کیا تھا, لیکن امت پرسہ دینے نہیں آئی, ظلم کیا. سیدہ کو تسلی نہیں دی, مظالم کیے. رسول خدا اس دنیا سے رخصت ہوئے. اتنا ظلم کیا کم ہے کہ چاہنے والے بھی, کلمہ گو بھی رسول کے جنازے میں نہ شریک ہوئے. علی نے غسل و کفن دیا, روتے بھی جا رہے, گریہ بھی کرتے جا رہے. جنازے کو اٹھایا گیا, سپرد خاک کیا گیا. سیدہ کے گھر میں کوہرام ہے.
حسنین کہتے ہیں اماں میرا نانا کہاں چلا گیا؟ کوئی مصیبت آتی ہے حسنین دوڑ کے اماں کے پاس آتے ہیں، اماں کاش میرا نانا ہوتا۔ مسجد میں جاتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ کوئی احترام نہیں کر رہا ہے تو دوڑ کے آتے ہیں، اماں کاش میرا نانا ہوتا۔ تصور کرتے جائیں زدارو، کاش میرا نانا۔ سیدہ رو رہی ہے، بابا آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کے بعد دنیا بدل گئی، کتنے ظلم کر رہی ہے۔ ہم تو اکلوتی بیٹی تھے، چاہیے تھا تسلی دیتے، مگر نہیں، پہلو پر دروازہ گرا دیا، پسلیاں توڑ ڈالی، محسن کو شہید کر دیا۔ ہاں عزادارو، صرف رسول خدا کی شہادت نہیں ہے، میں شہادت اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری کتابوں میں باقاعدہ موجود ہے کہ نبی کو زہر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، باقاعدہ طور پہ یہ اہل تشریح کی کتابوں میں موجود ہے۔ خالی نبی کی شہادت نہیں، غریب زہرا نے بھی اس دنیا کو الوداع کہا۔ آج صرف زہرا یتیم نہیں ہوئی ہیں، قاسم بھی یتیم ہو گئے۔ جناب قاسم کی یتیمی کا بھی دن ہے۔ حسن مجتبیٰ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا، الوداع کہا۔ عزیزوں، روایت کہتی میں نے کچھ جملے رات میں پڑھے تھے شہادت کے، اور کچھ جملے آج پڑھ کے مجلس کو تمام کر دوں گا۔ امام حسن کو زہر دیا گیا، اب وہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ امام کو جب زہر دیا گیا تو ایک مرتبہ امام حسن نے امام حسین کو بلایا، بھائی ذرا قریب آؤ۔ قریب آن کے وصیت ہو گئی، وصیتیں ہو گئیں۔ عزیزوں، امام حسن نے روزہ رکھا تھا، امام حسن روزے کے عالم میں تھے، رات میں زہر دیا گیا تھا۔ امام نے جب افطار کیا ہے تو بعض روایتوں میں دودھ ملتا ہے، بعض روایتوں میں پانی میں زہر تھا۔ جو بھی مان لے، مجھے تو ظلم سنانا ہے، روایتوں کے اختلاف پہ نہیں جانا ہے کہ کس میں زہر ملا ہے۔ امام کو جب زہر دیا گیا اور وہ زہر پانی کے ذریعے یا دودھ کے ذریعے امام کے شکم تک پہنچا تو روایت کہتی ہے جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، جگر کے ٹکڑے گرنے لگے، اتنا شدید زہر تھا۔ عزیزوں، زہر کی شدت آپ جانتے ہیں کتنی ہے؟ جس گلاس میں یا جس برتن میں زہر دیا گیا تھا، جب امام حسین نے اس برتن کو دیکھا تو اس میں چند قطرے پانی یا دودھ تھا، تو اسے جب زمین پر پھینکا تو زمین سے دھواں نکلنے لگا تھا، زمین سے دھواں نکلنے لگا تھا، اتنا شدید زہر تھا۔ ذرا سوچو کہ جس زہر سے زمین جلنے لگی ہو، امام کے کلیجے کا کیا عالم ہوا ہوگا، امام کے جگر کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ لیجئے، امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، امام حسن کے جگر کے ٹکڑے گر رہے ہیں، مگر امام کو زہر دیا گیا، مگر امام کو زہر دیا گیا۔ میں کہوں گا آقا حسن، بے شک آپ پہ بہت ظلم ہوئے ہیں، آپ کو زہر دیا گیا ہے، مگر آپ نے صبح سے کسی کا جنازہ تو نہیں اٹھایا، آپ نے کسی کا لاشا تو نہیں دیکھا، آپ بھوکے اور پیاسے نہیں تھے۔ اے میرے مولا، آئیے ذرا کربلا کے میدان میں دیکھیے، حسین غریب صبح سے جنازے اٹھا رہے ہیں، اور اس کے بعد عصر عاشور زہر آلود تلواریں، خنجر اور نیزے۔ اجرکم الی الزہرا۔ خدا آپ کا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ہاں عزادارو، لیجئے، بس 1.5 سے 2 منٹ اور مجلس تمام ہو رہی ہے۔ آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، یہی مال مجلس ہے، یہی ہماری نجات کا سامان ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ لیجئے، امام حسن وصیت کر چکے، اے بھیا حسین، پورا گھر تمہارے حوالے ہے، میرے قاسم کا خیال رکھنا۔ عزادارو، آواز دی، اے بھیا میرے قاسم کا خیال رکھنا، تمہارے حوالے ہے، یہ پورا خاندان تمہارے حوالے ہے۔ یہ کہتے کہتے ایک مرتبہ آواز دی، میرے لال قاسم کو بھیج دینا۔
لینا۔ قاسم کو بلایا اور جناب امام حسن نے ایک تعویذ قاسم کے بازو پر باندھ دیا، ایک تعویذ قاسم کے بازو پر باندھا، آواز دی میرے لال جب کوئی سخت وقت آ جائے، کوئی مصیبت و پریشانی کا وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا، اس تعویذ کو کھول کے دیکھ لینا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ روز عاشور جب اجازت نہ ملی تو ایک مرتبہ وہی تعویذ کھولا اور دوڑے ہوئے حسین کے پاس آئے، لکھا ہوا تھا کہ اے میرے بھائی حسین، میری طرف سے قاسم کی قربانی کو قبول کرنا، میں کربلا میں موجود نہیں ہوں، میری طرف سے میرا قاسم۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادارو، لیجئے تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کی کمسنی کا عالم ہے، کمسنی کا عالم ہے۔ عزادارو لیجئے حسن اس دنیا سے رخصت ہوئے، غسل و کفن دیا گیا، غسل و کفن دیا گیا، غسل و کفن دیا گیا۔ کفن سفید ہوتا ہے نا عزادارو، یہ جملہ اگر سمجھ گئے تو روتے ہوئے اٹھیں گے۔ کفن سفید ہوتا ہے نا، سفید کفن ہوتا ہے نا، سفید کفن حسن کو دیا گیا، امام حسن کو سفید کفن پہنایا گیا، جنازے کو اٹھایا گیا۔ ایک طرف سے حسن، ایک طرف سے حسین نے اٹھایا، ایک طرف سے عباس غازی نے اٹھایا۔ عزادارو باقی اولاد علی نے پیچھے کی طرف سے اٹھایا۔ عزادارو تاریخ کہتی ہے جنازہ چلا، شان سے جنازہ چلا، شان سے جنازہ چلا۔ جنازہ کہاں دفن ہوتا تھا؟ دفن ہونا تھا رسول کے پہلو میں دفن ہونا تھا، لیکن عزادارو تاریخ کہتی ہے جنازہ لے کے چلے تھے کہ ایک مرتبہ ظالموں نے تیروں کی بارش کی، حسن کے جنازے پر تیر لگے، حسن کے جنازے پر تیر لگے، حسن کے جنازے پر تیر لگے۔ عزادارو یہ جملہ برداشت کر پانا تو برداشت کر لینا۔ حسن کے جنازے پر جیسے ہی تیر چلنے لگے، چند تیر پیوست ہوئے۔ پہلا تیر جب ملعون نے چلایا، پہلا تیر جب چلا تو جانتے ہیں کہاں پہ لگا ہے؟ پہلا تیر جب چلا تو اس نے نشانہ تاک کے تیر مارا تھا، اور وہ تیر حسن کے کہیں اور نہیں لگا، حسن کے گلے پہ آ کے تیر لگا، حسن کے گلے پر تیر لگا۔ عزادارو ذرا تصور کیجئے گا، بس جیسے ہی تیروں کی پھر بارش ہونے لگی، عباس دلاور نے ایک کو آگے بلایا، آواز دی قریب آنا، قریب آئے، آواز دی ذرا جنازے کو سنبھالنا، جنازے کو سنبھالا۔ مولا عباس دوڑے ہوئے گھر میں آئے اور تلوار کو اٹھا لیا، زینب نے بازو پکڑ لیا۔ عباس میں نے تو تمہارے حوالے بھائی کا جنازہ کیا تھا، یہ تلوار کا جنازے میں کیا کام ہے؟ آواز دی شہزادی آج نہ روکنا، شہزادی آج نہ روکنا، تمہیں عباس کی غربت کی قسم ہے، شہزادی آج نہ روکنا، کربلا میں تم روکو گی ہم رک جائیں گے، لیکن آج نہ روکنا۔ عباس ہوا کیا ہے؟ آواز دی شہزادی حسن کے جنازے پر تیر۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ شہزادی روکنا نہیں، شہزادی روکنا نہیں۔ لیجیے عزادارو ایک مرتبہ شہزادی آگے سامنے سے ہٹی، عباس دلاور آگے بڑھے، عباس دلاور آگے بڑھے۔ جیسے ہی عباس آگے بڑھے، حسین نے دیکھا کہ عباس دلاور غیظ میں ہے، ایک مرتبہ آواز دی، عباس تمہیں حسین کے سر کی قسم ہے، عباس تلوار نہ چلانا، تمہاری منزل کربلا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عباس تلوار نہ چلانا، تمہاری منزل کربلا ہے، عباس تلوار نہ چلانا۔ لیجئے ذرا سوچئے کہ عباس پر کیا گزر رہی ہوگی، کیا گزر رہی ہوگی، اس بے کسی کو ملاحظہ کر لیجئے۔ عباس نے تلوار کو رکھ لیا، تلوار کو رکھ لیا۔ عزادارو جنازہ واپس آیا، یہ پہلا جنازہ ہے کہ جو قبرستان سے واپس آ گیا، واپس آ گیا۔ روایت کہتی جیسے ہی واپس آیا تو زینب نے ایک جملہ کہا، اب میں آہستہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، اگر آپ سمجھ گئے تو روتے ہوئے اٹھیں گے۔ زینب نے ایک جملہ کہا، بھیا حسن، بھیا میرے بھائی، میں نے تمہیں تو سفید کفن پہنایا تھا، یہ کفن سرخ کیسے ہو گیا؟ کفن سرخی کے عالم میں سرخ ہو چکا ہے۔ عزاداروں پھر روایت کہتی ہے کہ جناب زینب نے تیروں کو نکالنا شروع کیا، کبھی دائیں سے آتی ہیں تیر نکالتی ہیں، کبھی بائیں آتی ہیں تیر نکالتی ہیں۔ عزاداروں اب جملہ سنیں گے، بے کسی کا جملہ سنیں گے، سب لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اہل بیت پیغمبر کھڑے ہیں۔ ام فروہ نے ایک جملہ کہا، صاحبان اولاد ہے نا، کلیجہ سنبھال لینا۔ ام فروہ نے ایک جملہ کہا، ایک جملہ جناب
قاسم کی عمر ابھی 3 یا 4 برس کی ہے۔ عزادارو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ جناب قاسم کو دیکھ کے ام فروہ ایک جملہ کہتی ہیں، بیٹا کاش آج تم جوان ہوتے تو کس میں ہمت تھی کہ تمہارے بابا پر تیر برساتا۔ بس یہ سننا تھا، عباس نے پھر تلوار نکال لی، آواز دی ام فروہ اب یہ جملہ نہ کہنا، ارے آقا سے اجازت دلا دو، پھر دیکھتا ہوں کون روکتا ہے پہلو رسول میں دفن ہونے سے۔ اللہ اکبر، دیکھتا ہوں کون روکتا ہے کہ جو جنازے کو دفن نہ ہونے دے۔ بس آخری جملہ سن لے اور اس کے بعد جتنا رونا ہے روئے اور ماتم کرے اور زیارت کرے۔ عزادارو لیجئے، دوبارہ جنازہ اٹھا، جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ میں کہوں گا آقا بے شک آپ پہ ظلم ہوئے، آپ پر تیر برسے، آپ کو زہر دیا گیا، مگر جنازہ پھر بھی شان سے اٹھا۔ آئیے دیکھیے آپ کا بھائی حسین جلدی ہوئی رہے، جنازہ پڑا ہوا ہے، سید سجاد موجود، مگر کیا کرے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، کمر میں لنگا، گلے میں خاردار، تو جنازہ اٹھا۔ سیعلم الذین ظلموا ایام القلیل، اللہ ماتم۔